آکاشوانی اورنگ آباد۔ عامر جمال سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست بھر کے سرکاری میڈیکل کالج ہسپتالوں کے رہائشی ڈاکٹروں نے گزشتہ پیر سے جاری اپنی رخصتی ہڑتال کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رہائشی ڈاکٹروں کے تحفظ کے تیقن اور مریضوں کے رشتہ داروں کو مریضوں سے ملنے کے لیے پاس دیے جانے کے ریاستی وزیر طبی تعلیم کے تیقن کے بعد ڈاکٹروں کی تنظیم نے اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ پیر سے جاری ڈاکٹروں کی اس رخصتی ہڑتال سے ممبئی کے سرکاری ہسپتالوں میں 181 جبکہ ریاست بھر کے سرکاری دواخانوں میں 377 مریض ہلاک ہو گئے، جن میں اورنگ آباد کے گھاٹی ہسپتال کے 57 اور امباجوگئی کے گورنمنٹ میڈیکل کالج ہسپتال کے 19 مریض شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کل اسمبلی میں کہا کہ اگر ڈاکٹروں کو تحفظ کے تیقن کے باوجود وہ کام پر رجوع نہ ہو تب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کے ارکان نے کل وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جرائم کو ثابت کرنے کے لیے پولیس محکمے میں آٹومیٹڈ ملٹی ماڈل بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کے استعمال کا ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس جدید تکنیک کے تحت مجرموں کے انگلیوں کے نشانات اور ان کی تصاویر محفوظ کی جائے گی۔ مجرموں کی تلاش اور عدالت میں جرائم کے ثبوت کے لیے یہ جدید ٹیکنالوجی کارآمد ہوگی۔ اس جدید نظام کو استعمال کرنے والی مہاراشٹر ملک کی اولین ریاست ہے۔ حکومت کسانوں کے قرض معافی کے لیے پابند عہد ہے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہی ہے۔ کل اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے اس ضمن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسانوں کے قرض جات کی معافی کے لیے مرکزی حکومت سے امداد کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ نے حزب اختلاف سے اپیل کی ہے کہ وہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیں۔ انہوں نے یہ بھی تیقن دیا کہ اگر بجٹ میں کچھ نقائص رہ گئے ہو تو اسے بھی دور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ اجلاس کے دوران حزب اختلاف ارکان اسمبلی کے رویے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اورنگ آباد ضلع کے کنڑ تعلقے کے موزے گھاٹ شیندرا کے کسان رامیشور بھوسارے کو گزشتہ 23 مارچ کو منترالیہ میں کیے گئے زد و کوب سے متعلق تفصیلی تفتیش کے احکامات وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے دیے ہیں۔ مقابلہ جاتی امتحانات میں شرکت کرنے والے اوپن زمرے کے طلبہ کو بھی ان امتحانات کی فیس میں سہولت دی جائے۔ مراٹھواڑہ گریجویٹ اسمبلی حلقہ انتخاب کے رکن اسمبلی ستیش چوہان نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ تعلیم یافتہ بے روزگاروں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے منترالیہ میں منعقدہ اجلاس میں انہوں نے یہ بات کہی۔ ایئر انڈیا سمیت ملک کے 4 بڑے ایئر ویز کمپنیوں نے عثمان آباد کے ممبر پارلیمنٹ رویندر گائیکواڑ کو اپنی کمپنیوں سے ہوائی سفر نہ کرنے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گائیکواڑ نے پرسوں ایئر انڈیا کے افسر کو زد و کوب کیا تھا۔ اس پس منظر میں ایئر انڈیا سمیت جیٹ ایئر ویز، انڈیگو، اسپائس جیٹ اور گو ایئر ان کمپنیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایئر انڈیا نے گائیکواڑ کے کل کا دلی سے پونے کا ٹکٹ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ تاہم شیوسینا نے بھی گائیکواڑ سے اس ضمن میں وضاحت طلب کی ہے۔ آئندہ 3 ماہ میں ملک بھر میں 90 نئے پاسپورٹ آفس قائم کیے جائیں گے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کے سیکریٹری گیانیشور موڑے نے کہی ہے۔ وہ کل کولہاپور میں صحیفہ نگاروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ دریاسنا اورنگ آباد کے پاسپورٹ دفتر کا آئندہ منگل کو گڑی پاڑوا کے موقع پر افتتاح عمل میں آئے گا۔ اس کے بعد پاسپورٹ کے خواہش مند افراد آن لائن درخواست دہی کا عمل شروع کر سکیں گے۔ اورنگ آباد میٹرو ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام کل سے عمل میں آ چکا ہے۔ اتھارٹی کے کمشنر کا تقرر ہونے تک ڈویژنل کمشنر پرشوتم بھاپکر اس عہدے کے انچارج رہیں گے۔ اس ادارے کے دائرہ اختیار میں اورنگ آباد ضلع میں اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے علاقے کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ، اورنگ آباد تعلقہ گنگاپور، پیٹھن، خلدآباد اور پھلمبری تعلقوں کے کچھ علاقے شامل کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام سے ریاست اور ملک کی معاشی ترقی میں تیزی آئے گی۔ یہ بات ناندیڑ ضلع کے رابطہ وزیر ارجن کھوتکر نے کہی ہے۔ وہ کل ناندیڑ میں نیتی آیوگ کے ڈیجیٹل پیمنٹ مہم کے تحت ڈیجی دھن اجلاس کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناندیڑ ضلع انتظامیہ نے ای گورننس کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ کی قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ کل ہوئے اجلاس میں مختلف بینکوں سمیت تاجروں، صنعت کاروں کے علاوہ طلبہ اور سرکاری ملازمین اور افسران نے بھی شرکت کی۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔